أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 4، 5 اور 6، یہ 3 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. سورۃ الفرقان کی جو پچھلی 3 آیتیں ہم نے پڑھی تھی، سورت کا جو آغاز ہوا تھا، اس میں یہ بات عرض ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے اس سورت میں ایک تو اپنی اس کتاب یعنی قرآن کریم کی عظمت کو، بڑائی کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آخری پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بڑائی کو بھی بیان فرمایا ہے. تو مقصد کیا ہے کہ جب ایک مسلمان، ایک امتی کے دل دماغ میں اللہ کے آخری کتاب کی عظمت ہو، اور ایک مسلمان کے دل دماغ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت و احترام ہو، تو ایسے مسلمان کے لیے دین کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب جو ابتدائی آیات تھی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکتوں والی ہے وہ ذات، برکتوں کا سرچشمہ ہے جس نے یہ قرآن، اس فرقان کو اپنے بندے پر اتارا. تو معلوم ہوا کہ جس ذات کے یہاں سے یہ کتاب آئی وہ ذات بھی بابرکت ہے، اور جو فرشتہ جبریل علیہ السلام لے کر آئے وہ بھی بابرکت ہے. جس ہستی کے قلب اطہر پر اترا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کائنات کی سب سے بابرکت ہستی ہے، اور پھر خود اللہ پاک کا یہ کلام بھی بابرکت ہے. تو اس کتاب کی نسبت کے ہر سلسلے میں برکت ہے. تو اس سے ایک مسلمان اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک جس بندے کو توفیق دے اور وہ اللہ کے اس کلام کی تلاوت اپنی زبان سے کر لے، جو اس کو سننے سنانے کی مجلس میں بیٹھ جائے، اس اللہ کے کلام سے محبت کر لے، اس کے احکامات پر عمل کر لے، تو اس مسلمان کی زندگی کتنی برکتوں والی ہوگی. تو اس لیے برکتوں کو حاصل کرنے کا سب سے مؤثر اور آسان ذریعہ وہ اللہ پاک کا کلام ہے. آج کی جو 3 آیات ہیں، اس میں اللہ پاک نے ان اعتراضات کو ذکر فرمایا جو کافروں نے کیے. اس لیے کہ جب ایک انسان کو اپنے آپ کی کمزوری معلوم ہوتی ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنی ناکامی، اپنا خسران، اپنی ذلت وہ نظر آنے لگتی ہے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ کیا کرتا ہے، یہ حق بات کو غلط کہنے لگ جاتا ہے، یہ صحیح چیز کے اندر اعتراضات اور نقطے نکالنے لگ جاتا ہے، الٹی سیدھی اول فول بولنے لگ جاتا ہے. تو آج کی آیات میں اللہ پاک نے انہی کا تذکرہ فرمایا کہ چونکہ یہ کافر سمجھ گئے کہ ہم محروم ہو گئے اتنی بڑی نسبت سے، اتنی بڑی سعادت سے، اتنے بڑے مقام سے، تو انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پہ اترنے والے اس عظیم کلام پر بے ڈھنگے قسم کے اعتراضات کیے. ان آیات کا ترجمہ ہے وقال الذین کفروا، اور یہ کافر کہنے لگے یعنی مشرکین مکہ، ان ھذا الا افک افتراہ، یہ جو قرآن ہے یہ محض اس شخص کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، اس نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے،
اور وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کام میں کچھ اور لوگوں نے اس کی مدد بھی کی ہے۔ اس نے جو بنایا ہے، اس قرآن کو اپنی طرف سے بنایا، اور اس بنانے میں کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں جو اس شخص کی مدد کرتے ہیں۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ باتیں کہنے والے بڑے ظلم اور زیادتی کے مرتکب ہوئے۔ وقالوا، اور یہ کافر کہتے تھے، اساطیر الاولین اکتتبها، یہ تو گزشتہ قوموں کی کہانیاں ہیں، گزری ہوئی باتیں ہیں جو اس شخص نے لکھوا لی، اور فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور وہ اس کے سامنے صبح شام بیان کی جاتی۔ یہ تو کہانیاں، قصے ہیں، کوئی آسمانی باتیں نہیں ہیں۔ اب اللہ پاک جواب دے رہے ہیں، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کلام نہیں ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، یہ تو اس ذات نے اتارا ہے جو ذات آسمانوں اور زمین کے راز کو جانتی ہے، جو آسمان اور زمین کی راز سے واقف ہے، وہ ذات اس قرآن کو اتارنے والی ہے۔ انہو کان غفور الرحیم، اور بے شک وہ ذات بخش رحم کرنے والی ہے۔ ورنہ تم نے اتنی بڑی باتیں کی، بہتان لگایا، اللہ چاہتے تو اسی جگہ تم پہ پکڑ آ جاتی، آسمانی عذاب آ جاتا، لیکن ان باتوں کے باوجود تمہارا زندہ رہنا اور جینا دلیل ہے کہ وہ ذات غفور بھی ہے، وہ ذات رحیم بھی ہے۔ تو ان تین آیات میں اللہ پاک نے ان کے اعتراضات کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ کئی مقامات پر اس طرح ذکر ہوا ہے کہ جب بھی کافر اور ان کو احساس ہوتا کہ ہم لوگ محروم ہو گئے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچا، تو وہ پھر اس قسم کی باتیں کرنے لگ جاتے تھے۔ اس لیے کہ نبوت کا جو ایک سلسلہ تھا اللہ پاک کی طرف سے، وہ ایک طویل سلسلہ، اور ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر وہ بنی اسرائیل میں آتے رہے۔ اور بنی اسرائیل یہ کن کی اولاد ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اس لیے ان کو بنو اسحاق کہتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہ سارا سلسلہ ان کے ساتھ چلتا رہا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر جتنے پیغمبر آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سب بنی اسرائیل میں تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ تمام آسمانی کتابوں میں، آسمانی مذاہب میں یہ بات تسلیم شدہ تھی، سب اس کو مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک صرف ایک پیغمبر نے آنا ہے، اب ایک آخری پیغمبر باقی رہ گیا ہے، اور ان کے علاوہ پھر کوئی نبی نہیں آ سکے گا۔ اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری پیغمبر آئیں گے، جنہوں نے آنا ہے، ان کے پاس آخری آسمانی کتاب بھی ہے، ان کے حصے میں آخری امت بھی آئے گی، اور اس امت کے اتنے بڑے فضائل ہیں۔ لوگ تو منتظر تھے، بنی اسرائیل، بنو اسحاق منتظر تھے کہ بھئی یہ آخری پیغمبر بھی ہمارے حصے میں ہوگا، اس لیے کہ اس پہ فخر کرتے تھے کہ بھئی یہ سلسلہ ہم میں ہے، ہمارا خاندانی ہے، ہم سے کیسے جا سکتا ہے۔ تو اللہ کی شان جب حضور علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا وقت قریب ہوا، تو تمام آسمانی کتابوں میں ایک بڑی نشانی لکھی ہوئی تھی کہ جب پیغمبر آخر الزمان کا وقت آئے گا ولادت کا، تو اس وقت آسمان کے افق پر ایک ستارہ نکلے گا جو نہایت سرخ رنگ کا ہوگا۔ عام ستاروں کا رنگ سرخ نہیں، لیکن ایک ستارہ نمودار ہوگا اور وہ بالکل سرخ چمکدار ہوگا، اور جب وہ ستارہ نکل آئے تو سمجھ جاؤ کہ آخری پیغمبر کی ولادت کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہود، عیسائی، ان کے راہب، ان کے رہبان،
وہ اس بے چینی میں گھومتے تھے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت آیا، قریب ہوا، تو اس وقت آسمان پر سرخ رنگ کا ستارہ نکلا. ایک یہودی عالم، یہ لوگ منتظر تھے، انتظار میں تھے، اس کی نظر پڑ گئی اور یہ بہت پریشان ہوا کہ بھئی آج تو سرخ ستارہ نکلا ہے، لگتا ہے آخری پیغمبر کی ولادت ہے، اب معلوم کرے کہ کس گھر میں آ رہا ہے. تو اس نے اپنے آدمیوں کو دوڑایا کہ یہود کے جتنے گھر ہیں ان سب گھروں میں جتنی عورتیں حاملہ ہیں، یہ معلوم کرو کہ آج کی رات کسی کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے. وہ گئے، سارے گھروں کو دیکھ کر آئے. مدینہ طیبہ کے اطراف میں یہود کی بہت بڑی آبادی تھی. وہ دیکھ کر آئے، انہوں نے کہا کہ کسی عورت کے ہاں اس رات بچہ پیدا نہیں ہوا. اس نے کہا اچھا عیسائیوں کے ہاں جو گھرانے تھے، ان کی آبادیاں تھیں، کہ ان کے گھرانوں میں معلومات کر لو. وہاں معلومات کی گئی، جتنی حاملہ عورتیں تھیں اس رات کسی عورت کا وضع حمل نہیں ہوا، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. وہ حیران ہو گئے کہ نہ ہم میں ہے نہ عیسائیوں میں ہے، یہ کیا ماجرا ہے. تو ایک شخص نے آ کر اطلاع دی جو مکہ مکرمہ سے ہو کر آیا تھا. اس نے کہا کہ مکہ کے مشہور قبیلے قریش میں جو خانہ کعبہ کے متولی ہے عبد المطلب کے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے. تو اس یہودی نے کہا آئے ہائے ہائے ہائے، حدیث کے الفاظ ہیں، کہا ہم محروم ہو گئے. پھر کہا او یہودیوں، او عیسائیوں، جو نعمت ہمارے ساتھ چل رہی تھی آج بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی، ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. لہٰذا اب ایک ہی حل ہے کہ اگر کسی کو نجات چاہیے، ہدایت قبول کرنی ہے، تو اس آنے والے آخری پیغمبر کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا پڑے گا. یعنی حق اتنا واضح تھا، عرض کرنے کا مقصد یہ، اور اتنا وہ سمجھتے تھے کہ ہم محروم ہو گئے، اور یہ نبوت کا سلسلہ اللہ نے بنی اسماعیل میں منتقل کر دیا. وہ ضد اور وہ عناد، وہ تعصب آج تک ان کے دلوں کے اندر ہے. یہ یہود کے اندر جو اتنی اسلام دشمنی ہے، مسلمان دشمنی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، ان کو ضد، حالانکہ تو اللہ کی تقسیم ہے، پیغمبروں کی، انبیاء کی نافرمانی کی، ان کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم کیا، محروم ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ضد کرتے تھے. لہٰذا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کی عمر پہ، تو آپ اگر غور کریں ہر طبقہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا ہے. جلدی آیا، دیر سے آیا، بہت آخر میں آیا، لیکن آیا ہے. بہت بڑی تعداد میں عیسائیوں نے عیسائیت چھوڑی ہے، بہت بڑی تعداد میں، اور بہت بڑی تعداد میں مشرکین نے شرک سے توبہ کی ہے، بہت بڑی تعداد میں آتش پرستوں نے توبہ کی ہے. لیکن یہود کے گنتی کے نام ہیں، گنتی کے، یعنی جس کو انگلیوں پر گنا جا سکے کہ یہ بس، زیادہ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وہ محرومی اپنی نظر آئی، کوئی ہمارے ہاتھ سے تو چلا گیا، تو پھر ضد میں آ کر انہوں نے یہ کیا. تو ان کے اندر اپنے دین کا ایک تکبر موجود ہے یہود کے اندر. تو ان آیات میں اللہ پاک نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب ایک شخص کو اپنی محرومی کا احساس ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ سے تو ساری چیزیں چلی گئی، بھئی ہم تو خالی خولی رہ گئے بالکل، تو پھر وہ پاگل ہو کر، باولا ہو کر، عقل معاف ہو جاتی ہے، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جاتا ہے. پھر لہٰذا آپ کہنے لگے قرآن کریم کے بارے میں کہ یہ تو وحی نہیں ہے، یہ تو وحی نہیں ہے. وحی نہیں تو پھر کیا ہے؟ کہ یہ شخص خود بنا کے لے آتا ہے. بھئی وہ شخص کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ بچہ تمہارے سامنے بڑا ہوا، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی تمہارے سامنے. تو انسان وہ چیز بنا سکتا ہے جو اس نے کسی استاد سے سیکھی ہو. تو تم بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں کون استاد ہے؟
اس لیے کہ آپ تو نبی امی ہے نا، نبی امی آپ کا لقب ہے. اور نبی امی ہونے کا کیا مطلب ہے دوستو؟ دیکھیں بات سمجھیں. اگر مجھے اور آپ کو عام انسان کو امی کہا جائے، امی، تو اس کے معنی ہے ان پڑھ کے، جاہل کے. لیکن یہی لفظ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ جائے تو اس میں آپ علیہ السلام کی شان کو بیان کیا. کیسے؟ نبی امی کا مطلب وہ پیغمبر، وہ نبی جس نے اس دنیا کے کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ اس کے معلم صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. آپ کے نبی امی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس دنیا کا کوئی انسان آپ کا معلم نہیں ہو سکتا، آپ کا استاذ نہیں ہو سکتا. دنیا آپ کی غلام ہے، آپ کی شاگرد ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو. آپ کے معلم اگر ہیں اس کائنات میں تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی. اس لیے اس میں احتیاط کریں. بعض لوگ تیزی میں بات کر جاتے ہیں نبی امی، نعوذ باللہ من ذالکم، کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہ بہت ہی خطرناک باتیں ہیں اور احتیاط کے خلاف ہے. اس لیے نبی امی یعنی آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے معلم اللہ پاک براہ راست ہے، اللہ نے آپ کو. تو اب جب یہ اعتراض ہوتا کہ بھئی خود سے بنایا ہے، تو خود سے کیسے بنا لیا؟ تم تو کہتے ہو اس پیغمبر کو نہیں آتا کچھ بھی. تو کہا نہیں، یہ کسی سے سیکھ کر آتے ہیں، کسی سے سیکھ کر آتے ہیں. اچھا کس سے سیکھتے ہیں وہ بھی بتا دو. کہتے تھے یہ بلعام، مکہ مکرمہ میں ایک آدمی تھا لوہار. لوہار جانتے ہیں؟ لوہے کا کام جو کرتا ہے، اس کا نام تھا بلعام. اب آپ یعنی ذہنی سطح اور علمی سطح کا اندازہ لگائیں. ایک آدمی کسی کے بارے میں دعویٰ کرے کہ بھئی یہ آدمی جو تقریر کر رہا ہے، یہ جو لیکچر دے رہا ہے، یہ جو اتنی بڑی بڑی علمی نکتے بیان کر رہا ہے، یہ اس کے اپنے نہیں ہے، اس نے کسی سے سیکھیں. اور اس سے کہا جائے اچھا بھئی کس سے سیکھیں؟ کہہ رہے جو موچی بیٹھا ہے اس سے سیکھیں. تو کیا خیال ہے؟ گال سرخ کرنے کا دل چاہے گا نا اس آدمی کا کہ اللہ کے بندے جو الزام لگاتے ہو تو پھر ڈھنگ کی بات تو کرو. انسان سیکھتا ہے تو سکھانے کے لیے بھی تو کوئی علم والا چاہیے. انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے جس شخص کو معلم بنانا چاہا، اللہ نے ایسی عقل ماری ذلیل کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی کس سے سیکھا، تو مکہ میں ایک لوہار تھا اور یہ آدمی فطرتاً شریف آدمی تھا، شریف الطبع. اور کہتے ہیں نا الجنس یمیل الی جنسہ، اللہ نے انسان کی فطرت ایسی رکھی یہ اپنے جنس کے ساتھ بیٹھتا ہے، قریب ہوتا ہے. آپ علیہ السلام بھی طبعاً خلقتاً شریف النفس تھے. اب وہ بلعام جو لوہار تھا وہ عیسائی تھا، کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی طبعی شرافت کی وجہ سے کبھی کبھی آپ علیہ السلام اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے تھے. کام تو اس کا لوہار کا ہے. کہتے تھے یہ بلعام لوہار سے سیکھ کر آیا ہے. تو اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ان پر مہر جباریت لگ گئی ہے، میری ناراضگی کی مہر ان کے اوپر لگ گئی ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ جو کلام ہے یہ تو اس ذات کی طرف سے آیا ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کے راز سے ہر چیز کے راز سے واقف ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، اللہ کا کلام یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. خوش نصیب ہے یہ امت جس کے حصے میں اللہ کا اتنا عالی شان عظیم الشان کلام آیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا، ابھی کائنات اللہ نے بنائی نہیں تھی، 1000 سال بعد کائنات بنی. 1000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو مجلس کو جمع کیا. کائنات بنانے سے 1000 سال پہلے تمام فرشتوں کو جمع کیا. پھر ان کے سامنے اللہ پاک نے 2 سورتوں کی تلاوت کی. حالانکہ ابھی تو دنیا نہیں بنی، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے. لیکن اللہ کا علم ازلی ہے، علم قدیم ہے. تو فرشتوں کو جمع کر کے ان کے سامنے تلاوت کی. 2 سورتیں پڑھی. ایک سورہ طٰہٰ پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی.
تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، پارہ نمبر 16۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ یاسین پڑھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ 2 صورتیں ابھی دنیا کے بننے میں 1000 سال باقی ہے، اور یہ 2 صورتیں فرشتوں کے سامنے پڑھی۔ فرشتے حیران رہ گئے اور کہنے لگے کیا ہی خوش نصیب ہوگی وہ امت کہ جن پر یہ 2 صورتیں اتاری جائیں گے۔ لیکن میں اب اصل نقطے کی بات اب عرض کر رہا ہوں، یہ تو ایک بات ہو گئی، لیکن علماء نے اس سے نقطہ نکالا کہ اللہ نے ان 2 صورتوں کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ ایک سورہ طٰہٰ ہے، ایک سورہ یاسین ہے۔ طٰہٰ بھی حضور کا نام ہے، یاسین بھی حضور کا نام۔ دنیا بننے سے 1000 سال پہلے فرشتوں کی اللہ ہم سب کو حضور کی صحیح محبت نصیب فرمائے۔ ہر ہفتے جس طرح اصلاحی مجالس ہوتی ہے تو بار بار اس کا اعادہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ذہن میں تازہ رہے۔ انشاءاللہ کل بھی حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کا بیان ہوگا بنات کے مدرسے میں، اور بعد نماز عصر مسجد میں انشاءاللہ طلباء اور عام ساتھیوں کے لیے اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ۔ ہمارے استاذ محترم حضرت اقدس حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہ اسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائے اللہ پاک حضرت استاذ صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ان کی تکلیف کو اللہ پاک جلد از جلد عافیت میں تبدیل فرمائے۔ باقی جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین رحمۃ اللہ۔